جب بندہ تحفہ پیش کرتا ہے تو جس بارگاہ میں تحفہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ مالک جو ہے نا بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، وہ قبول کرتا ہے، اور جب قبول کرتے ہیں تو پھر دیکھتے بھی ہیں، ملاحظہ بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ صرف عامل کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہر عاشق اہل بیت کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اب وہ اس پر ہے کہ وہ کتنی عاجزی کے ساتھ، کتنے محبت کے ساتھ مولا عباس علمدار کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ مولا عباس علیہ السلام کی روح سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایسے محبوب بندے دنیا میں رکھے ہیں، آخرت تک اس نے رکھے ہیں جن کے صدقے رب دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک مولا عباس علمدار کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ، اور آپ یقین کریں یہ اتنا خاص الخاص بزرگوں کا عطا کردہ عمل ہے، جو بندہ جس نیت سے اس طرح سے یہ عمل کر لیتا ہے، اس طرح سے یہ پڑھائی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی المدار البدیع بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک خاص عمل، ایک خاص آپ یہ سمجھیں کہ وظیفہ، دعا، یہ صرف عامل کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہر عاشق اہل بیت کے لیے، ہر عاشق مولا عباس علمدار کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اب وہ اس پر ہے کہ وہ کتنی عاجزی کے ساتھ، کتنے محبت کے ساتھ مولا عباس علمدار کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ مولا عباس علیہ السلام کی روح سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ، مولا عباس کی روح سے مدد حاصل کرنے کا طریقہ، لازم بات ہے حقیقی مددگار تو رب ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایسے محبوب بندے دنیا میں رکھے ہیں، آخرت تک اس نے رکھے ہیں جن کے واسطے، جن کے صدقے رب دعائیں سنتا ہے، جن کے صدقے رب دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو ان میں سے ایک مولا عباس علمدار کی بارگاہ میں سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ، اور آپ یقین کریں یہ اتنا خاص الخاص بزرگوں کا عطا کردہ عمل ہے کہ جو بندہ جس نیت سے اس طرح سے یہ عمل کر لیتا ہے، اس طرح سے یہ پڑھائی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے، اس کے مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ اور کیوں نہ کرے کہ مولا عباس علمدار جو صدق اور وفا کے ایک اعلیٰ معیار، آپ کا لقب اور آپ کی محبت کا عالم دیکھیں مولا عباس علمدار کی، کہ آپ دیکھیں مولا غازی عباس علمدار کتنی محبت فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام سے۔ آپ مولا علی کے بیٹے سیدہ فاطمہ الزہرا کی بطن مبارک سے نہیں ہیں، آپ ام البنین کے بطن مبارک سے ہیں، لیکن آپ کا عالم، اللہ اکبر، اتنا کمال آپ محبت کرتے تھے امام حسین سے کہ آپ کی تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا، حالانکہ آپ بھائی تھے، باپ شریک تو بھائی تھے نا، ماں کی جہت سے نہیں تھے لیکن باپ کی طرف سے تو باپ کی جہت سے تو بھائی تھے، لیکن آپ کبھی بھی آپ نے بھائی نہیں کہا، ہمیشہ کہتے تو کہتے مولا حسین، مولا حسین۔ قد و قامت آپ کا بڑا، اللہ نے آپ کو بڑی قد و قامت عطا کی، بڑا حسن عطا کیا۔ آپ کے کافی القابات ہیں، 11 القابات جو کہ مشہور کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، ابو الفضل، قمر بنی ہاشم، عباس علمدار، لیکن آپ کو جو سب سے پیارا لقب لگا وہ کون سا؟ قمر بنی ہاشم۔ یہ لقب کس نے دیا؟ جب مولا علی کے گود میں آپ آئے تو آپ نے مولا عباس کا چہرہ دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ قمر بنی ہاشم ہے، یہ قمر بنی ہاشم ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی طاقت کا عالم، آپ کی قوت کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ گھوڑے کے دم کو پکڑ لیا کرتے تھے نا تو گھوڑے کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنا قدم آگے بڑھا دے، وہ اپنا قدم آگے بڑھا دے۔ بڑا پیار کرتے تھے آپ امام حسین علیہ السلام سے، آپ کے گھرانے سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی، اور کون نہیں جانتا، سارے مسلمان جانتے ہیں۔ اللہ مولا عباس کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے، مولا عباس علمدار کا صدقہ ہماری نسلوں کو اور میرے تمام دیکھنے والوں کو اللہ عطا فرمائے۔ جو لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، جو میرے مریدین ہیں، محبین ہیں، متعلقین ہیں، شاگرد ہیں، سب کو اللہ مولا عباس کا صدقہ عطا فرمائے۔
ایک کمال کا عمل مولا عباس کی بارگاہ سے، آپ یقین کریں یہ اتنے کمال کا عمل ہے، میں اس کو خود کرتا ہوں، یہ میرے روٹین کا ہے۔ ہر محرم میں 7 8 9 محرم کو میں بال یقین اس عمل کو کرتا ہوں۔ یہ اس لیے نہیں، صرف اس لیے کہ آپ کی روح سے فیض حاصل کیا جائے، آپ کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے نذرانے پیش کیے جائے مولا عباس کی بارگاہ میں۔ یہی تو گھرانہ ہے جن کے صدقے اللہ سب کچھ عطا فرماتا ہے، نعمتیں انہی بارگاہ سے ملتی ہے، دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اللہ یہیں سے عطا فرماتا ہے۔ 7 8 9 کا یہ خاص عمل ہے کہ آپ مولا عباس کی بارگاہ میں اپنی محبت کا نذرانہ اس طرح سے پیش کریں۔ ان کو ہمارے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ہمارے کسی نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نمازیں ان کے صدقے قبول ہونی ہے، ہمارے ذکر و اذکار ان کے صدقے قبول ہونا ہے۔ لیکن جب بندہ کسی کو تحفہ پیش کرتا ہے نا، تو جب بندہ تحفہ پیش کرتا ہے تو جس بارگاہ میں تحفہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ مالک جو ہے نا بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، ہاں وہ قبول کرتے ہیں، اور جب قبول کرتے ہیں تو پھر دیکھتے بھی ہیں، ملاحظہ بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ عمل مولا عباس کی بارگاہ میں ہر مسلمان کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کا دل مولا عباس کی روح کی طرف حاضر ہو، محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ یہ نذرانہ پیش کرے۔ کرنا کیا ہے کہ 7 8 9 محرم کو مغرب کی بعد سے لے کر فجر تک کسی بھی ٹائم، 7 8 9 محرم کو مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک کسی بھی ٹائم 2 رکعت نماز ادا کرے، خاص مولا عباس علمدار کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کی نیت سے، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی نیت سے، مولا عباس کی روح سے فیض حاصل کرنے کی نیت سے بندہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، کوئی عامل ہو غیر عامل ہو، ہر مسلمان ہر عاشق اہل بیت کر سکتا ہے یہ عمل، اور گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، عاجز و انکساری سے کر کے دیکھیں، دل کی پاکیزگی کے ساتھ کر کے دیکھیں، آپ کی جو مرادیں جو حاجتیں ہوں گی اللہ قبول فرمائے گا۔ مولا عباس کے صدقے اللہ آپ کے دل کی منت و مرادوں کو اللہ عطا فرمائے گا۔ 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، جیسے نفل پڑھتے ہیں، کوئی بھی سورت پڑھنا ہے، اب 2 رکعت نماز آپ نے ادا کی، ادا کرنے کے بعد اہتمام سے کریں، غسل کر کے کریں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو وضو کر لیں پاک صاف لباس کے ساتھ مصلی بچھا کر۔ پھر آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ 133 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 133 مرتبہ آپ پڑھیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد آپ 133 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین اکشف کربی بحقی اخیک الحسین، یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین اکشف کربی بحقی اخیک الحسین۔ 133 مرتبہ اس کو پڑھیں، یا تو آپ اس کو 41 مرتبہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوشش کریں 133 مرتبہ۔ اس کے بعد 11 مرتبہ یہ آیت جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ 11 مرتبہ آپ کو یہ آیت پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اس کے بعد بیٹھے بیٹھے آپ اپنی حاجت کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، رشتوں کے لیے، سفر کے لیے، ہر قسم کی دعا آپ مانگے حاضر نیت کے ساتھ، اور اس طرح سے کہ مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ پیش کرتا ہوں، تجھے تیرے محبوب کی آل کا واسطہ پیش کرتا ہوں، مولا عباس کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اور امام حسین کی بارگاہ میں مولا عباس علمدار کا واسطہ پیش کریں۔ اس طرح سے آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مرادوں کو قبول فرمائے گا، آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ یہ وہ عمل ہے جو بزرگان دین کا خاص عطا کردہ ہے، ائمہ اہل بیت سے خاص تعلیم کردہ جو عمل ہے رب کے بارگاہ سے دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے، یہ وہ کمال کا عمل ہے۔ آپ اس کو کریں،
لوگوں تک شیئر کریں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، میرے تمام ٹیم کے افراد کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے۔